اگر اس ملک کا سب سے بڑا کوئی جسے کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ دشمن ہے اور تباہ کر رہا ہے، وہ ہندوستان یا اسرائیل نہیں ہے سر، وہ عمران خان صاحب، اور وہ چاہتے ہیں کہ یار اسی طرح کے حالات رہیں اور ایسے حالات بنے کہ میری بادشاہت چلتی رہے، بے شک کچھ بھی ہوتا رہے، میری بادشاہت رہے اور ایز اے کنگڈم رہے، مجھے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ ہاں، جن کو سلام کرنا ہے ان کو سلام کرنا ہے، بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے، وہ سارا کچھ کرنا ہے میں نے، بٹ باقی چیزیں میں اپنی ڈکٹورل پالیسیز کو آگے بڑھاؤں، لوگوں کو اسپیشلی میڈیا کے لوگوں کو یا باقی لوگوں کو ذلیل اور خوار کروں، اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو میں ان کو مقابلہ تو ان کا کھل کے نہیں کر سکتا، لیکن میں ان کو ملیامیٹ کروں، میدان سے سائڈ پہ کر دوں۔ یہ اس وقت چیزیں چل رہی ہے، لیکن اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے پاکستان اور پاکستانی عوام کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ڈالر اوپر کی طرف جا رہا ہے اور ڈیلی بیسس پہ 4 5 6 روپے آن ڈیلی بیسس اس کی پرائس بڑھ رہی ہے، اس سے لوگوں کی زندگیاں انکلوڈنگ می وہ مشکل سے مشکل ترین ہو رہی ہے۔ پہلے بھی بہت مشکلات تھے، لیکن اب اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کو شاید یہ تھا کہ اب شاید یہ کھانے پینے کے اشیاء کو تھوڑا سا ریلیف ہمیں مل جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی آج بھی بجلی کے ریٹ میں 10 روپے فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا اسی حکومت نے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کو زبان دی ہوئی ہے۔ سر بالکل صحیح ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ یار پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ آپ ایک کام کریں، آسان کام ہے، آئی ایم ایف والوں کو آ کے کہیں کہ یار یہ مطلب ملک چلا لیں، کیا اب روز روز کا یہ ناٹک جو ہے یہ چلتا رہے گا اور لوگ جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے؟ یا دوسرا آپشن عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایٹم بم گرا دیں، وہ گرا دیں، بات ختم ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ یہ روز فلڈ آ گیا، الیکٹریسٹی نہیں ہے، انفلیشن ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، فلاں ہیں، چور ڈاکو فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس کو صحیح کرنے کی مطلب وہ تو صاف پتا چل گیا ہے کہ وہ نہیں کوئی کرتا، ول ہی نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی کسی کو دیکھتا ہے اور اس کے سامنے جا کے سربسجود ہوتا ہے اور کوئی کس کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ تو بات ختم ہو گئی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو ویسا ہے تو فلاں ہے ڈمکا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ سب یہ دیکھتے ہیں کہ یار جو ہمارے لارڈز ہیں وہ کس چیز سے خوش ہوں گے، وہ بے شک لیٹنے سے ہو، بیٹھنے سے ہو، ایک ٹانگ پہ کڑے ہونے سے، وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کا نقصان جو ہے ہم عام عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور روز جو ہمارے اوپر آپ بم گراتے ہو، کبھی الیکٹریسٹی مہنگی کر کے، کبھی پیٹرول مہنگا کر کے، کبھی جو ہے گیس مہنگی کر کے، کبھی کوئی نئے ٹیکسز لگا کر، اس سے آسان ترین حل اس کا یہی ہے کہ یہ ایٹم بم مطلب کس کے اوپر چلائیں گے یار؟ مطلب وہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے چلایا تھا، لیکن اس کے بعد کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ یار ایٹم بم چلا لیں۔ تو اب یہی ہے کہ مطلب بجائے اس کے کہ کسی اور کے لیے آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں یہ کر لیں، کام ہی تمام ہو جائے گا کہ مطلب یہ سارے لوگ ہم جو جس میں میں بھی شامل ہوں، اس ملک میں رہتا ہوں، تو ختم ہو جائیں گے یار۔ آپ لوگوں کا پھر ہم نہ یہ سوال کریں گے کہ یار یہ مہنگا ہو گیا، یہ فلانٹی چیز ہو گئی، یہ ڈمکا چیز ہو گئی، نہ عمران خان صاحب کو مسئلہ ہوگا، نہ میاں شہباز شریف نواز شریف صاحب کو مسئلہ ہوگا، نہ آصف علی زرداری اور بلاول صاحب کو مسئلہ ہوگا، نہ مولانا فضل الرحمان اور نہ اسفندیار ولی خان اور محمود خان اچکزئی صاحب کو مسئلہ ہوگا۔ آرام سکون پھر آپ لوگ کہہ لیں آپس میں، ایک جو ہے وہ مطلب جسے کہتے ہیں ایک کو پرائم منسٹر بنا لیں، باقی 4 سی ایم گلگت بلتستان اور اس کو ملا کر یہ مطلب 6 7 جگہ بن جاتی ہے، تو اپنی کیبنٹ شیبنٹ یا آپ کے جو لوگ ہیں یہ اس میں مطلب اچھے فٹ آ جائیں گے۔ باقی جو ہمارے کچھ بیوروکریسی کہہ رہا ہوں، بیوروکریسی کے لوگ بھی، لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے سیاست میں گھسنے کا، ان کو بھی کسی جگہ کا یار مطلب ہیڈ شیڈ بنا دو یار، ادھر بیٹھ جاؤ، ویسے ہی کم لوگ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 1000 2000 لوگ ہوں گے، تو آرام سکون سے چل مارا کریں، بجائے اس کے کہ یار یہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں جی ڈالر تو بے قابو ہو گیا، اور اس کی چیخیں ہماری نکل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس تو انکم ہی ڈالرز میں ہے، ان کو تو فرق نہیں پڑ رہا، بلیو می ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ان لوگوں کو فرق پڑتا ہے، یہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں، اسی لیے کہ ان کی پراپرٹیز بھائی امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، یو اے ای میں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں پر ہے، ان کا سسٹم چل رہا ہے اور بہت اچھے سے چل رہا ہے۔ اچھا جہاز ان کو جی مل جاتے ہیں، جی بحریہ ٹاؤن کے جو لینڈ گریبر ہیں
ملک ریاض صاحب سے جہاز کھڑے کیے ہوئے ہیں، پنڈی میں بھی، لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی، جہاں چاہیے ہوتا ہے جی چلو جی جاؤ، کدھر جانا ہے جی، اچھا جی اسلام آباد ایمرجنسی میں ذرا جانا ہے جی، گڈی چاہیے، اور جس طرح ہوتا ہے نا، اور جی جہاز کھڑا ہے جی، زبردست قسم کے بزنس جیٹس کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ جاتے ہیں. اچھا جی اب پرویز الہی صاحب اس میں ٹریول کرتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب اس میں ٹریول کرتے ہیں، ہمارے تقریباً موسٹلی پولیٹیشینس اس میں ٹریول کرتے ہیں. اب وہ جی ملک ریاض صاحب کہتے ہیں جی اس نے فلاں کو مار دیا تو فلاں کی زمین پہ قبضہ کر لیا، سو وٹ، اگر ان کا جہاز میں یوز کر رہا ہوں تو میں اس کے خلاف بات کر سکتا ہوں؟ نو اینڈ نیور، ایسا پاسبل نہیں. یا ان کے اگر سیلری پہ میں چلتا ہوں تو میں ان کے خلاف بات کروں گا؟ کبھی نہیں. اسی لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بے شک ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے، ہونے دیں، لیکن ان کا دندہ چل رہا ہوتا ہے، ان کا کام بہترین چل رہا ہے، اور جتنے برے حالات ہوتے ہیں اتنے ان کے جو ہے وہ جو سٹیکس ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب اگر ڈالر 242 پہ پہنچ گیا اور 250 ابھی کر جائے گا، 300 بھی کر جائے، اور چانسز بھی یہی ہے کہ بہت جلد یہ 300 یہ ٹرپل سینچری کرنے والا ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بات کی تھی، روہت شرما صاحب جو انڈین بیٹسمین ہے، 264 آئی ایس سکور ہے ان کا ون ڈے میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا ڈالر جو ہے ان کا ایک ریکارڈ تو جب 200 کیا تھا وہ برابر کر دیا، لیکن اب لگتا ہے کہ ان کا ریکارڈ توڑ کے یہ ٹرپل سینچری کی طرف جائے گا، جو ابھی تک کسی کرکٹر نے نہیں بنائی، لیکن پاکستانی روپے جو ڈالر کے مقابلے میں ہے وہ یہ ریکارڈ بنانے والا ہے اور بہت جلد بنانے والا ہے. اچھا آئی ایم ایف کہتے ہیں جی آپ اپنے آپ کو صحیح کریں. سر ان کو کیا ہے، وہ آپ سے پیسے لے لیں گے، اور آپ نے بھی حالانکہ دیے بھی نہیں ہیں. ہمارے 3 مہینے ہو گئے ہماری ناک سے لکیریں کھنچوا رہے ہیں، اور کہتے ہیں اور ابھی اور کھنچوانی ہے، کوئی مطلب 2000-3000 لائنز جو ہے نا ہماری ناک سے وہ کھنچوا چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ کچھ کوئی ٹیڑھی ہے، کوئی کہتا ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو وہ مزید کہتے ہیں کہ مزید لائنیں آپ ناک سے کھینچو، تو ہم کھینچ رہے ہیں ابھی، کیونکہ آج جو بجلی کا میں بتا رہا ہوں کہ وہ مزید مہنگی کر دی گئی ہے. اچھا پھر دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے جی سری لنکا والی سچویشن نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے، سری لنکا والی سچویشن نہیں ہے، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سری لنکا سے بدتر والی سچویشن انفارچونیٹلی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو ایک پاپولیشن بھی اتنی ان کی نہیں ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں، اور ان کے کسی کے ساتھ ایسے کوئی مطلب حالات بھی نہیں ہے نا، ان کے پاس نیوکلیئر بام ہے کہ یار کوئی مطلب خطرہ بھی نہیں ہے ان کو ان چیزوں کا. ٹھیک ہے ابھی مطلب حالات آہستہ آہستہ سے ان کے قابو میں آ جائیں گے، دوبارہ سے وہ اپنا بزنس جو ہے وہ رن کرنا شروع کر دیں گے. ہمارا تو بھائی ہمیں تو میزائلز کی بھی فکر ہے، ہمیں تو ایٹم بم کی بھی فکر ہے، ہمیں اور بھی بہت ساری چیزوں کی فکر ہے کہ یار اتنی بڑی فوج ہے ہمارے پاس، اور اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا کیا ہوگا. دوسری چیز، جو لوگ پیسہ رکھتے ہیں، مطلب میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، خاص جو ہے خاص کا تو میں نے کہا نا ان کا تو پاکستانی روپے میں وہ تو ڈیل ہی نہیں کرتے. ان کو تو اگر کسی نے دینا ہے کہتے ہیں اتنے $1000 اتنے لاکھ ڈالر اتنے ملین ڈالرز ہم لیں گے یہ کام کرنے کے لیے. عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، جن کے پاس تھوڑے بہت ہیں، بیچارہ کسی نے گھر بیچا ہے یا کوئی زمین بیچی ہے یا کچھ اور ایسی کوئی چیز ہے، ان کے پیسے ان کے اکاؤنٹس میں اگر پڑے ہوئے یا ان کے گھر میں پڑے ہوئے، اگر وہ 10 لاکھ تھے تو اس وقت ان کا اس کی جو ویلیو ہے دیٹ از 7 لاکھ پاکستانی روپیز. وہ 3 لاکھ کہاں گئے؟ ویسے بھی ڈاکے پڑ رہے ہیں، مطلب گاڑیاں لوگوں سمیت اڑائی جا رہی ہیں، لیکن وہ تو ہو رہا ہے، وہ ڈاکے تو دھڑلے سے جا رہی ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کو سنیچ کرنا ہے، کسی کی گاڑی اڑانی ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، نو ٹینشن، وہ تو چل رہا ہے، سکون مارو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ والے ڈاکے بھی لوگوں کے جیبوں پہ پڑ رہے ہیں. ساتھ میں افغانستان کے نمبر سے کہا جا رہا ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ کالز کرتے ہیں اور وہ رنسم لے رہے ہیں. اور ہمارے جو لاسٹ جو اسپیکر تھے اسد قیصر صاحب، ثوابی سے تعلق ہے، انہوں نے بھی ان لوگوں کو رنسم دیا ہے. آن ریکارڈ یہ بات آئی ہے کہ ایسا انہوں نے کتنے کروڑ دیا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن پیسہ دیا ہے. اب آپ یہ سوچ لیں کہ ساتھ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، اگر کسی کا چھوٹا موٹا کام دھندا ہے وہ بیچارہ وہ کرے، یا پھر ان لوگوں کے منہ بھریں، یا پھر جو پالیسیز روز بنائی اور توڑی جاتی ہیں اس کا سامنا کریں، یا اپنا کام چلائیں.
नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन अगर मैंने कहा अगर फिक्र नहीं है तो इन लोगों को नहीं है, उनको अपने कुर्सियों की बड़ी फिक्र है कि यार वो महफूज रहें। है इमरान